بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ 23ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 22ویں پارے کے آخر سے سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین سے شروع کرتے ہیں، یہاں پر سورہ فاتر مکمل ہوتی ہے اور سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ سورۃ یاسین کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں، جیسا یہ قرآن کا دل ہے اور اسے قریب المرء شخص پر پڑھو، لیکن سند کے لحاظ سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں، ثابت نہیں، بلکہ ضعیف اور بعض جھوٹی ہیں۔ جیسے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، جیسا کہ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر 169 نمبر پر اس کو ذکر کیا کہ یہ ضعیف جھوٹی ہے، لہٰذا اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی لوگ صبح صبح ڈیلی رکشے پر، گاڑی پر یا گھروں میں لوگوں کی عادت ہے کہ سورہ یاسین ضرور پڑھنی چاہیے، اس میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایسی بات بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں، اور دعوت حق کو اور دین کو جو نہ مانے ہم ان کے آگے پیچھے دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی دنیا ان کے لیے مزین کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لذائذ دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، دنیاوی نویدیاں ہی کو دیکھتے ہیں، یعنی آخرت کا ان کو کوئی خوف نہیں رہتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں، یعنی جو اپنے گناہوں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہاں تک پہنچ چکے ہیں، اب ان کو صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اور یہ گناہ کر کر کے انسان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر ایک بستی میں 2 نبی بھیجے گئے تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پھر تیسرے شخص کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے معمولی سے انسان اور بشر ہو، تم کیسے نبی بن سکتے ہو؟ لہذا اللہ رب العزت نے کوئی کتاب بھی تمہارے پاس نہیں بھیجی، تم صاف صاف جھوٹ بول رہے ہو، والعیاذ باللہ۔ تصور کریں کہ کیسے کیسے انبیاء کو ستایا گیا، ان کی گستاخیاں کی گئی، اور آج ایسے ہی علماء حق کو بھی لوگ ایسے ہی تکلیفیں دیتے ہیں۔ پھر انبیاء کی تعریف کرنے کے لیے شہر سے ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا اور اس نے کہا کہ ان رسولوں کے راستے پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے اور وہ راہ راست پر بھی ہیں۔ آج بھی گھر کی مرغی دال برابر، یعنی علماء حق کے ساتھ بھی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کتنا خرچ کرتے ہیں اور دینی کاموں اور دینی لوگوں کے ساتھ ہم کیا خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر ہر چیز کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، نر اور مادہ، میل اور فیمیل، مرد اور عورت پیدا کیے تاکہ وہ نسل آگے بڑھے۔ صرف ایک ہی ذات ہے جس مخلوق کی صفت جوڑے سے پاک ہے، اور وہ تنہا ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد سورج اور چاند کی منظروں کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم نے منظریں اور ان کے اپنے اپنے مدار طے کیے ہیں جن کے اندر وہ گردش کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایک دوسرے کے مدار کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کے مدار میں نہیں جا سکتا، اس مدار سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اللہ کے حکم کے وہ تابع ہیں جس کی وہ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ پھر قیامت کے برپا ہونے کا منظر ذکر کیا گیا، ایک سخت چیخ آ کر کے ان کو پکڑے گی، اور یہ باہر لڑائی جھگڑے میں مصروف ہوں گے، نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ واپس یہ اپنے گھروں کو جا سکیں گے۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر کے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ کہیں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہماری خواہ سے ہمیں کس نے جگا دیا؟ کہا جائے گا یہی ہے وہ وعدہ جو رحمان نے تمہارے ساتھ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ کیا سچ کہا تھا؟ کہ ایک دن رب سے ملاقات ہوگی، قیامت آنی، وہ آج آ چکی ہے، اور ایک چیز سے وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، مگر آج کے دن کسی پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنتی لوگ حشاش بشاش ہو کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں تنیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں طرح طرح کے میوے اور کھانے کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، اور مہربان پروردگار رب رحمان کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، ان کو سلوک کیا جائے گا، اور اعلان ہوگا اے گنہگارو آج تم الگ ہو جاؤ۔
اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں اس علیحدگی سے محفوظ فرمانا۔ اور کہا جائے گا کہ اولاد آدم ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تو بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ پھر ہاتھوں اور پاؤں کا بولنا، ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ تخلیق کے منکر کو ان کے عقیدہ باطل کا رد، جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ کہا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور جو سب طرح کی پیدائش کرنے والا ہے وہ بخوبی جانتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا کسی چیز کو پیدا کرنا اور یہ کہنا کون ہو جا فیکون، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے اور سورہ الصافات شروع ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے سب بستہ۔ قرآن کا نزول مختلف طریقوں سے ہوا اور آسمان کی زینت کے لیے اللہ نے ستارے سجائے اور شیطانوں کی پٹائی اور سزا کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جنتیوں کے ایک مکالمے کا بیان ہے جو اپنے دنیاوی دوستوں کو تلاش کر رہے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ان کا دنیاوی دوست جہنم کے اندر چل رہا ہے۔ جنتی اوپر سے اپنے اس جہنمی دوست کو دیکھے گا اور کہے گا کہ واللہ، اللہ کی قسم، قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا، مگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو آج میں بھی تمہارے ساتھ دوزخ میں ہوتا۔ جس سے پتہ چلا کہ آپ اپنی صحبت، اپنی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ لگائیں جو نیکی کے ساتھ آپ کو بھی نیک راستے پر لے جا کر کے جنت میں لے جا سکتے ہیں، ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں، اور برا دوست آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کے لیے قربانیاں ذکر کی گئی اور کہا کہ اپنے رب کے پاس جو بے عیب دل لے کر کے جائے گا، دلوں کو پاک کر لو، اپنے رب کے پاس دل صاف ستھرا لے کر کے جاؤ جو گناہ، شرک اور ان چیزوں سے پاک ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام ان کے معبودوں کے پاس گئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور فرمانے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی بتوں سے پوچھ رہے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ یعنی ان کے سامنے حلویات، حلوہ، دوسرے طرح کے چڑھاوے جو لوگ چڑھا کے گئے تھے بطور تبرک، وہ وہاں پڑی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ اور یہ تم نے کھانی تھی، تم تو بولنے پر بھی قادر نہیں، تم تو جواب بھی کوئی نہیں دیتے۔ جیسے آج قبروں مزاروں درباروں پر لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ادھر تھوڑی دیر ڈاکٹر کے جانور کھا رہا ہے، کوئی کتا بلا کھا رہا ہے، کوئی انسان کھا رہا ہے، کوئی بھوکا پیاسا کھا رہا ہے۔ سیم یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کا آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے تمہیں کیا ہو گیا، تم بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان کو مارنے اور توڑنے لگے اور وہ بت پرست بھاگتے ہوئے آئے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں تم خود بناتے ہو، تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ آج بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ان کی غیرت ایسے بڑھ چکی ہے کہ آج اگر کسی مسجد کو گرا دیا جائے، بلکہ مسلمانوں کی مسجد بند کروانے کے لیے عدالتوں میں کیس لڑ رہے ہیں۔ ابھی جوبری ٹاؤن میں اہل توحید کے نام پر وہ مسجد ملی، لیکن وہ دوسرے ہمارے یہ قبروں مزاروں والے درباریوں نے پا کر کے بند کروا، یعنی ایک جمعہ تک کیوں نہیں دی؟ سرکاری فیصلہ ہوا اہل توحید والوں کے لیے کہ دوسرے لوگوں نے بند کروا دی۔ ابھی بات ہے 2-3 ہفتوں پہلے تو یہ حال ہے، ہم مسلمان مسجدیں تو بند کروا سکتے ہیں اور کرواتے ہیں، مسجدیں گرا دی جائے ہمارا خون نہیں کھولتا۔ بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا، مسجد اقصیٰ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنی مسجدیں فلسطین میں گر چکی ہیں، کسی مسلمان کی اجازت نہیں جاتی۔ لیکن ایک دربار، ایک مزار گرانا تو دور کی بات ہے، آپ گرانے کی بات کریں بلکہ اس پر وہ بنا ہوا فکرتی گنبد کا کلر چینج کرنے کی آپ سوچیں، پوری دنیا کے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو گنبد ہے آپ کے فرمان کے خلاف بنایا گیا، اور جب سعودی حکومت نے ساری قبریں توڑی اور توحید کے مطابق قبروں کو بنایا تو پوری دنیا والوں نے کہا کہ یہ وہابی قبروں کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، صحابہ کی قبریں توڑ دیں۔
جبکہ نبی نے فرمایا کہ قبروں کو توڑ دو، زمین کے برابر کر دو، تو مورتی نظر آئے۔ صحیح مسلم کی 970 اور 970 نمبر حدیث کا جا کر کے مطالعہ کریں۔ اور آپ کی قبر کے ہی اوپر آپ کے فرمان سے اسلام یہ بنایا گیا، اور جب شاہ ولی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کو توڑنے لگے تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے کہا آپ کے ساتھ جنگ کریں، تم تو نبی کے بھی گستاخ ہو گئے، یعنی نبی کے فرمان پر عمل کرنے والے کو نبی کی گستاخی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر حکمت عملی کے تحت اس کو رکھا گیا، اور علماء نے کہا کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں کہ یہ ایسا نہ بنائیں، لیکن نبی کی قبر پر اس کو گرانے کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان اپنی جہالت، بے وقوفی اور کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جنگ کر بیٹھیں گے اور بہت بڑا خون خرابہ ہوگا۔ یہ جنہوں نے اپنی حکومتوں کو قائم کرنے کے لیے پہلے دوروں نے یہ بدعت شروع کر دی، اس کو چھوڑ دیں اور آپ ایسے کام نہ کریں۔ پھر سعودی عرب نے ایسی توحید کی تعلیم دی کہ آج تک 100 سال مرنے والا ایک پکی نہ قبر کسی نے بڑائی نہ بنانے کا سوچا اور نہ اس نے بڑھنے دی۔ یہ ہے توحید۔ پھر اللہ نے وہی جو حاجیوں کو ڈھونڈتے تھے، اتنی غربت تھی، اللہ نے دنیا کی ہر نعمت ان کو دی۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے، اور کس قدر پاؤں پر کھڑے۔ اب جب پھر ان کے اندر برائیاں آ رہی، تبدیلیاں آ رہی، دین سے دور ہوتے جا رہے، اسی طرح پریشانیاں آئیں گی جیسے ہمارے پاس۔ یہ توحید کی برکات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ جب توحید سے اور دین سے آپ دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح پریشانیاں آپ کے پاس بھیج دے گا جس طرح پہلے تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور ان کے ممالک کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے نیک اولاد کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد عطا فرمائی، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں بردبار حلیم یعنی صابر بچے کی بشارت دی ہے۔ اب پھر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا تو خواب جو دیکھا، اس کو اپنی جامہ پہرانے کے لیے اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بچہ کتنا 6 سال 8 سال کا، اتنا مجور نہیں۔ بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابا جان تو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزری، یعنی آپ بچے کو بیٹا میں نے آپ کو ذبح کرنا ہے۔ بچہ کہہ رہا ابا پاگل ہو گئے، تیرا دماغ کا ٹھیک ہے کی کرنے لگا ہے۔ لیکن ادھر اسماعیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزرے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ کیا آج آپ اپنی اولادوں سے ایسے جوابات کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ توقع کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ ہم دینی لحاظ سے ان کی تربیت نہیں کر رہے، ہم ان کو دین پر نہیں چلا رہے۔ آپ اولاد لیتے وقت بھی اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ کو خالص پکاریں، اور اولاد ملنے تک اللہ سے دعائیں کریں، اور ماں بھی ان ایام کے اندر خوب دین کی خدمت کرے اور عبادات میں زندگی گزارے، قرآن و حدیث پر زندگی گزارے، قرآن کی تلاوت کرے، فلمیں اور ڈرامے نہ دیکھتی رہے، اور نعت گانے کی مدرسے اٹینڈ نہ کرتی رہے۔ ایسے 9 ماہ کے اندر جب ماں ایسے کام کرے گی کہ حسن و حسین ایسے بیٹے پیدا نہیں ہوں گے، پھر نافرمان اولادیں پیدا ہوں گی۔ تو آپ ان ایام میں 9 ماہ میں اللہ سے دعائیں کریں، پیدا ہونے کے بعد اللہ سے دعائیں کریں، ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، جو آگے یا 19ویں پارے میں ہم ذکر کر چکے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ یہ ہر مرد عورت کو جو ماں باپ بن چکے ہیں ان کو یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام کے جواب سے ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور اپنے اس کام کو کر گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے سنت کو قربانی کے طور پر چلا دیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ کس نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ہونے کی آداب سکھائے؟ یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر کئی نبیوں کے اللہ رب العزت نے تذکرے کیے، اور یونس علیہ السلام کا تذکرہ کہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ہم نے ان کو تقریباً 1 لاکھ لوگوں کے پاس بھیجا، انہوں نے دعوت دی تو وہ لوگ ایمان لائے، اور ان کو عیش و عشرت کی زندگی ہم نے ایک زمانے تک عطا کر دی۔ یہاں پر سورۃ الصافات مکمل ہوتی ہے اور سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ اس میں لوگوں نے پھر وہ اعتراض کیا جو آپ کئی سپاروں میں سن چکے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا۔ کافروں کو اس بات کا بڑا ہی تعجب ہوا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص ڈرانے والا آیا ہے جو انہی جیسا ہے، ایک انسان ہی ہے، ایک بشر ہی ہے۔ تو کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ قرآن یہ بات بتا رہا ہے کہ لوگوں نے ایسے کہا ہمارے نبی کو کہ یہ جادوگر ہے، صاحب کذاب، جادوگر اور سب سے بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ آج آپ کسی مولوی کو، کسی بڑے کو، کسی دین کو والے کو، کسی کو آپ کیا کہتے تھے؟ آپ جھوٹے ہیں، پھر دیکھیے آپ کے ساتھ بنتا گیا ہے۔ لیکن یہ پیغمبر ہیں، لوگوں کے تانے سننے اور صبر کر رہے ہیں، اپنی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ یہ صبر اور حکمت
اور یہ جاہل بندہ ہی عالم کے ساتھ ایسے پیش آ سکتا ہے جیسے جاہل لوگ نبیوں کے ساتھ پیش آئے. مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت کے لیے اتنے برے برے القاب بھی سننے پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی. ان پر نبی کی انسلٹ پر عذاب نازل نہیں کیا, نبی کی بے عزتی کرنے پر اللہ نے عذاب نہیں بھیجا, مگر آپ توحید بیان کرتے رہے. کیونکہ معاشرے میں مشرکین کے ڈر سے توحید بیان کرنا چھوڑ دینا یہ بھی ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے. اور فرمایا کہ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود اللہ بنا دیا ہے. واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے. ہم اتنے خداؤں کو پوچھتے تھے کہ نبی کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں نہیں سنی, کچھ ایسا نہیں سنا. یہ تو من گھڑت باتیں کر رہا ہے نعوذ باللہ. یعنی یہ چیز دین عیسائیت میں بھی نہیں دیکھی. وہ بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے اور یہودی بھی ایسا کرتے تھے. لیکن یہ نبی تو بنیادی دین لے کے آیا کہتا جس سے ایک اللہ کی مانو. پھر داؤد علیہ السلام کی خلافت اور سلطنت کا بیان, اور پھر سلیمان علیہ السلام پر 2 آزمائشوں کا بیان کہ اپنے پروردگار کی یاد پر ان گوروں کی محبت میں وہ مصروف ہو گئے جنہوں نے رکھے ہوئے تھے. ان کی اثر کی نماز یا وہ وظیفہ رہ گیا جو وہ کرتے تھے, اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا گیا یعنی ناقص بچہ پیدا ہوا جو پھر انہوں نے اللہ کے رجوع کیا تو شاید ان کے کسی کام کی وجہ سے ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ عالم ایسی بات ذکر کی جاتی ہے. اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں نماز میں دنیاوی کاموں اور دنیاوی مصروفیات سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. نماز بھی لیٹ ہونی چاہیے, باقی سارے کام چھوڑ دیں. لیکن ہم دوستوں کو ٹائم دیں گے, رشتہ داروں کو دیں گے, دعوت کو دیں گے, پارٹی کو دیں گے, شادی کو دیں گے, بیاہ کو دیں گے, نمازوں کا کیا ہو تو پڑھ لیں. لیکن ان لوگوں کی کیا تھی, ایک نماز قضا ہوئی تو ان کی حالت کیا ہوگی. ہماری ڈیلی کتنی قضا ہوتی ہے, کتنی لیٹ ہوتی ہے, ہمارا نہ منہ کھولتا ہے, نہ ہمارے روکتے کھڑے ہوتے ہیں, نہ ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے, نہ کوئی فکر ہوتی, نہ ہمیں رونا آتا ہے, نہ اس پر ہمیں کوئی افسوس ہوتا ہے. صحابہ کرام کی تکبیریں اڑا رہ جاتی تھی تو کئی دن افسوس کرتے تھے, اسی طرح افسوس جیسے کسی کے فوت ہونے پر آپ افسوس کرتے ہیں. آج میں اور آپ اپنی نمازوں اور تکبیر اولا کا حال دیکھیں کہ ہماری کیا حالت ہے. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش, ان کو جب بیماری اور گھر والوں اور مال کی تباہی سے آزمایا تو انہوں نے دعا کی. ہم نے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو, یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے, یعنی پینے سے اندرونی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور نہانے سے باہر کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ قبیلہ بھی واپس کیا, بلکہ اتنا اور بھی دیا کہ اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے عطا کیا. اور یہ ہے عقل مندوں کے لیے نصیحت, یعنی عقل مند لوگ بھی مصیبت اور پریشانی میں ایسے ہی صبر کرتے ہیں, اللہ ان کو ڈبل ٹرپل عطا بھی کرتا ہے. یعنی بیماری کے ایام میں باقی ساری بیویاں چھوڑ کے چلی گئی, ایک بیوی جو رہ گئی تھی اس سے کسی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسا جھاڑو لو جس کے اندر 100 تکے ہو, آپ ایک جھاڑو مار دو, ہم 100 کوڑے ہی اس کو سمجھ لیں. یعنی ہمارے پاس آنا ہے پورا ہم نے کرنا جو آپ نے قسم اٹھائی, لیکن قسم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. جس طریقے سے انہوں نے اپنے 100 کوڑوں کو ایک جھاڑو کے دیے, اللہ نے پورا کروایا. اس کے بعد ابلیس لائن کا ایک چیلنج اور اس کا جواب, جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور شیطان نے نہ کیا تو ابلیس نے تکبر کیا, وہ کافروں میں سے تھا. کئی باتیں ہوئی اور جب اللہ نے اس کو اپنے دربار سے باہر نکالا, یہ ظالم کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم, اللہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان انسانوں کو بہکاؤں گا, سوائے تیرے بندوں کے جو چیتا اور پسندیدہ ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. فرمایا سچ تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سچ ہی کہا کرتا ہوں, جو تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. یہ اللہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ سچ ہی کہتا ہے, جو تیرے پیچھے چلے گا میں تجھے اور تیرے پیچھے چلنے والوں سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا, جہنم بھر دوں گا. وَلَعِيَاذُ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ. پھر سورہ صاد مکمل ہوتی ہے اور سورہ زمر یعنی فرق جماعت متفرق جماعتیں گروہ در گروہ, یہ زمر کا معنی ہے. یہ سورۃ الزمر شروع ہوتی ہے. اس کی ابتدا میں اہل مکہ کا اپنے بتوں اور ولیوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنانا اور اپنے شرک کا عذر بیان کرنا جو کافر قبول نہیں. آج بھی لوگ ایسے نجائز وسیلے اختیار کرتے ہیں. یقیناً ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل فرمایا, بس آپ اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے.
دین کا معنی عبادت اور اطاعت بھی ہے، یعنی صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیکی کریں، بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، صحیح حدیث کے مطابق ہو۔ اور پھر فرمایا خبردار اللہ کے لیے ہی عبادت کرنا خالص ہو کر کے، یعنی اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء ولی بنا رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں، یہ بزرگ یہ ولی ہمیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں، اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ آج بھی لوگ یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم ولیوں اور بزرگوں کے پاس صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی بولتا نہیں، اور یہی شرک ہے، اور یہی اہل مکہ کرتے تھے، یہی آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ یہ واضح قرآن کی آیت ہے، سورہ زمر کی ابتدائی آیات، لیکن پھر بھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ شرک آج امت کی اکثریت میں پایا جاتا ہے، یعنی مشرکین مکہ مشرک تھے، یہ شرک کر کے مشرک رہے، اور آج کا پاکستانی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے اور یہی شرک کرتا ہے، مگر وہ شرک کرنے کے باوجود پکے کا پکا مسلمان ہے ان کے اپنے عقیدے کے لحاظ سے۔ اور جب تکلیف پہنچتی ہے، ایک انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مشرکین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو تکلیف کے وقت وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب رحمت کر دی جاتی ہے تو پھر ہمیں بھول جاتا ہے، دوبارہ شرک کرنے لگتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تہجد گزارو، تہجد پڑھا کرو، اور غفلت کی نیند سونے والوں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک تہجد پڑھنا اور ایک سونا کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بھلا مشرک اچھا ہے یا مومن اچھا ہے؟ اور جو شخص راتوں کی اوقات مسجد میں قیام میں گزارتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت اور اس سے امید رکھتا ہو، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد قرآن پڑھ کر کے سن کر کے مومنوں کی حالت اور مومنوں پر اس کا اثر، جیسا اگر آپ تراویح میں سن رہے ہیں اور ڈیلی خود بھی تلاوت کر رہے ہیں، آپ ڈیلی بیسس پر آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ذات پر اس قرآن کا اثر کتنا ہے، کہ ان لوگوں کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی بار آپ قرآن کے یاد پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، معنی یاد آ جائے تو آپ کا جسم ڈر جاتا ہے، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو آگے قیامت کے مناظر یاد آتے ہیں، یہ قرآن کا اثر ہے، اور اپنے رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کے جسم اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو بدعتی لوگ ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کی محفل سما ہے، ان کی قوالیاں ہیں، ان کے کیرم اور برسی ہے، ان کے ڈھول اور باجے ہیں، حتیٰ کہ آج کل ان کے باجے اور ڈھول مساجد کے اندر بھی داخل کر دیے ہیں، جنازے میں بھی لے کے جاتے ہیں، اور ان کے اندر قبرستان میں بھی آ جا چکے ہیں۔ آپ یوٹیوب فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ڈھول کو انہوں نے عبادت سمجھ لیا ہے، اور یہ کفار مکہ کرتے تھے، جب نبی قرآن پڑھتے تو سیڑھیاں بجاتے، ڈھول مقام جاتے تاکہ یہ قرآن ہو کے کانوں میں نہ جائے۔ آج یہی کام کلمہ پڑھنے والے لوگ کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی گئی، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں کہ کیا ہی یہ عجب ہے جو وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد دو غلاموں کی مثال دے کر کے اللہ رب العزت نے توحید اور شرک کی بات سمجھائی۔ اس میں ایک مشرک اور دوسرے مومن کی مثال ہے، یعنی ایک غلام کئی لوگوں کے درمیان مشترکہ ہے اور وہ اسی وجہ سے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور ایک غلام جس کا مالک ایک ہی ہے اور اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا غلام میں کوئی اور شریک نہیں ہے، کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، اور ایک غلام صرف ایک بندے کا، اور یہ 10 لوگوں کی باتیں سن کے کام کر رہا ہے اور یہ ایک بندے کی بات سن کے کام کرتا ہے، تو دونوں غلاموں میں کون بہتر ہے؟ جو ایک جس کا مالک اور آقا ایک ہے۔ تو شاید بالکل مشرک بھی اسی طرح ہے، جو اوروں کے دروں پر جاتا ہے، دھکے کھاتا ہے، اس کو بھی پکارتا ہے، اس کو بھی پکارتا ہے، اس کو بھی پکارتا ہے، اور ایک بندہ کو صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے، تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے شرک اور توحید کی بات سمجھائی۔ اور آخر میں 23ویں پارے کے آخر میں جو لوگ انبیاء کی موت سے منکر ہیں، جو موت نہیں آتی بلکہ وہ پردہ کر کے جاتے ہیں، قبر میں بھی جا کر ان کی ایسی زندگی، اللہ تعالیٰ انک میت و انہم میتون، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں جو آپ کی باتیں نہیں سنتے، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے، یعنی اے نبی آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی اس موت کے ذریعے سے ہم کنار ہو کر کے رہیں گے، اور آخرت میں جب ہمارے پاس آئیں گے تو دنیا میں تو تم توحید اور شرک کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات سنتے بھی، مانتے بھی، لڑتے تھے، اب قیامت والے دن ہم تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، لیکن یہاں میں فیصلہ کرنے کے بعد توحید والوں کو جنت دوں گا اور مشرکین کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اس آیت میں بھی اور سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت میں بھی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور موت کا ذکر کیا گیا۔ تحقیق کریں آپ، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی کو دنیا کی زندگی کی طرح سمجھتے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی؟ آپ کا اپنا بھی بوڑھا بھی بڑا، حتیٰ کہ اس کو کیڑے پڑ جائیں، جب تک سانس چلتی ہے آپ اس کو زندہ قبر میں نہیں رکھتے۔ کیا صحابہ کرام نبی کو زندہ قبر میں دفن کر رہے ہیں؟ آپ کیسا عقیدہ رکھتے ہیں نبی کے بارے میں؟ آپ اپنوں کے ساتھ اتنی ہمدردی، آپ 20 سال سے آپ کا بزرگ بھی بیمار ہو زندہ نہیں دفن کرتے، اور صحابہ نے سب سے افضل شخص کو زندہ دفن کر دیا۔ حق ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک ایسے ہی پریشان رہی، ان کے چہرے پر کھل کر کے ہنسی نہ آئی۔ یہ باپ کا غم تھا، اور آپ کی بیویاں پریشان ہیں، وہ بیوہ ہو گئی، بغیر وفات کے وہ بیوہ ہو گئی۔ یعنی اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ جو اللہ رب العزت اپنے لیے چاہتا ہے کہ اللہ کو موت نہیں آنی، بس اللہ کے علاوہ ہر کسی کو موت آنی، اور آپ اسی کو جگڑ رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنایا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے، غور کرنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔